جو بندہ کسی مسلمان کو کسی گناہ پر عار دلائے، ذلیل کرے، یاد رکھنا یہ عار دلانے والا، یہ ذلیل کرنے والا جب تک اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا اللہ اس کو موت نہیں دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے صرف انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کو ایسے بنایا کہ وہ بالکل معصوم ہیں عن الخطا، غلطی سے بالکل مبرہ ہیں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام۔ اب انبیاء کی اس دعوت کو پہنچانے والے ان کے جو نائبین ہیں، یہ نائبین انسان ہیں۔ جو بشری تقاضے عام انسانوں کے اندر ہیں وہی بشری تقاضے ان کے اندر بھی ہیں۔ جو خواہشات نفسانی عام لوگوں کو پیش آتی ہیں ان کو بھی پیش آتی ہیں۔ جو تقاضے انسان کی نفس اور ضرورت کے ہیں وہ تقاضے ان کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی فرشتہ نہیں بن گیا۔ ہاں ہونا چاہیے فرشتوں کی طرح، ہونا چاہیے فرشتوں کی طرح، بننا چاہیے فرشتوں کی طرح، لیکن بہرحال نفس اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اب جب نفس لگا ہوا ہے تو کبھی کبھار نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر، نفس کے تقاضے میں آ کر ان نائبین سے بھی کوئی ایسا عمل سرزد ہو جاتا ہے جو بحیثیت انسان تو ممکن ہے لیکن نائب ہونے کی شان کے اعتبار سے مناسب نہیں۔ بحیثیت انسان ان چیزوں کا پیش آ جانا ممکن ہے کیونکہ جو مادہ عام انسانوں کا ہے وہی مادہ اس کا بھی ہے، لیکن بحیثیت نائب رسول ہونے کا، جو نائب رسول ہونے کی، نبی کی نیابت کرنے کی جو حیثیت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، اس حیثیت کے اعتبار سے ممکن ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر ہو گئی تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بھی ایک بشر ہے، اس کا پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے، اس کو اچھال کر، اس کو بدنام کر کے لوگوں کی نگاہ میں بحیثیت نائب ہونے کے جو اس کا مقام اور اس کی عزت اور اس کا رتبہ تھا، اس عزت، اس مقام، اس رتبے کو خاک میں نہیں ملانا چاہیے۔ آج ہمارے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کا مشغلہ یہی بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی حق کی بات آپ کو سنائے، حق کی بات آپ کو بتائے اور آپ قبول نہیں کرنا چاہتے، آپ اس بات کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں کہ ہم قبول نہیں کریں گے، تو اب اس آدمی کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ کہاں کمزور پڑتا ہے، کہاں اس کی غلطی ہمیں پکڑنے میں آتی ہے اور کہاں اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنا ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ لہذا جو اس کی کوئی کمزوری معلوم ہو گئی، پوری قوم کے اندر اس کی اس کمزوری کو اچھال کر اس کو بدنام کیا جاتا ہے اور ایسا اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا گنہگار یہی ہے، اسی کی نحوست کی وجہ سے پوری دنیا میں عذاب آ گیا۔ یہ مشغلہ ہے۔ اور میں آپ کو بڑی صاف بات کہتا ہوں، مسجدوں کے ماحول کے اندر یہ چیزیں، مدرسوں کے ماحول میں ایسی چیزیں ہیں اور دینی تنظیموں اور ملی تحریکوں میں یہ چیزیں ہیں۔ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں پسند نہیں ہے لہذا اس کو نکالنا ہے، اس کو یہاں سے بھگانا ہے، تو ایسا کوئی کام کرو کہ اس سے اس کی بدنامی ہو اور وہ بھی اپنی اس غلطی پر نادم ہو جائے۔ اب بس نادم ہو گیا تو سمجھو کہ اس کو پوری دنیا کا سب سے بڑا گنہگار بنا دو اور اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرو۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چیز اللہ کے یہاں انتہائی ناپسندیدہ ہے اور یہ ضابطہ خداوندی ہے، عادت اللہ ہے کہ آپ اگر کسی انسان کو کسی گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہوگے، گناہ کی بات کر رہا ہوں، گناہ کی
کہ اگر کسی گناہ کے اندر کوئی آدمی مبتلا ہے، بار بار کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ اس گناہ سے باز نہیں آ رہا، آپ کا کام اس کو اس گناہ سے باز کروانے کے لیے ناصحانہ انداز میں اس کی نصیحت کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس کو یہ بتلانے کی ضرورت ہے کہ میرے بھائی یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ لیکن اس کو اس پر عار دلانا نہیں چاہیے، اس پر اس کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ جو بندہ کسی مسلمان کو کسی گناہ پر عار دلائے، ذلیل کرے، یاد رکھنا یہ عار دلانے والا، یہ ذلیل کرنے والا جب تک اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا اللہ اس کو موت نہیں دیں گے۔ یہ عادت اللہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اول تو تحقیق ہونی چاہیے کہ واقعی وہ گناہ اس نے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا۔ لوگوں کو بس موقع کی ضرورت ہے، کہیں سے کچھ اڑی بات بھی آ جائے، لوگ اس کو ایسے بنا کر پیش کرتے ہیں کہ جیسے یہ چشمدید گواہ تھے اس کام کے کرتے وقت، چشمدید گواہ بنے ہوئے تھے اور ان کے سامنے ہی وہ سارا عمل اس نے کیا۔ کتنی بڑی خباثت کی بات۔ اور بعض مرتبہ اللہ رب العزت ایسوں کو دنیا کے اندر تو رسوا کریں گے ہی، مگر ان کے اس عمل کی نحوست کی وجہ سے علاقے میں جو اللہ نے دین کا ایک ماحول بنایا تھا اور دین کی ایک فضا بنائی تھی، اللہ اس فضا کو ختم کر دیتے، اللہ اس فضا کو ختم کرتے۔ لوگ جب آپ صفائی پیش کرنے کے لیے جائیں، لوگ ڈرائیں گے صاحب نہیں، اگر آپ آئے تو پھر بہت بڑا فتنہ ہو جاتا۔ آپ اگر یہ کام کرے، اپنی صفائی کے لیے آئے، آپ کو مزید رسوا کیا جائیں گا، آپ کا ویڈیو لیا جائیں گا، آپ کو چینلوں پر ڈالا جائیں گا، آپ کو ٹی ویوں پر ڈالا جائیں گا۔ اس کو تو ڈرایا جا رہا ہے جبکہ یہ بے گناہ ہے۔ اور جو اتنا بڑا گناہ کرنے والے ہیں ان کو اس بات کا ڈر نہیں کہ ابے تو یوٹیوب پہ آئے یا نہ آئے لیکن اللہ کے ویڈیو میں تو آ گیا، اللہ کے پاس کی گرفت میں تو پہنچ گیا۔ اسے اپنی فکر نہیں پڑی ہوئی ہے، وہ بڑا مخلص، چور مخلص، جھوٹا مخلص بن کر وہ آپ کے سامنے یہ بات پیش کرے گا، آپ آئیں گے تو آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور فنا ہو جائے گا۔ آج ایسی کئی مساجد ہیں جن مسجدوں کے اندر وہاں کے ائمہ کو جھوٹ کی بنیاد پر ہٹایا گیا، اور کرنے والے کون؟ مسلمان۔ کئی مدارس ہیں جہاں سے اساتذہ کو جھوٹی اور غیر ضروری باتوں کو بنیاد بنا کر کے وہاں سے اس کو دستبردار کر دیا گیا۔ کتنی بڑی ذلت کی بات ہے کہ مسلمان مسجد، مدرسہ، خانقاہ، دینی تحریک، ملی تنظیم، سب کا مقصد عوام میں خیر پھیلانا، اور جتنے بڑے شرارت والے اور فسادی ہیں، شریر، وہ بیٹے پورے یہی جمع ہیں۔ کمیٹیوں کے صدور، نائب صدور کو دیکھ لو، مدرسوں کے ذمہ داروں کو دیکھ لو، اکثریت اس وقت کی جو بنی ہوئی ہے وہ یہی، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ہم بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، خاک دین کا کام کر رہے ہیں، بلکہ دین کے نام پر اپنی دنیا بنانے کی چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔